صلی علی وہ جلوہ آپ کے نور کا تھا، اے رحمت عالم صلی علی وہ جلوہ آپ کے نور کا تھا۔ نمرود کھڑا تکتا ہی رہا، گلزار بنا انگاروں میں، بولو نمرود کھڑا تکتا ہی رہا، گلزار بنا انگاروں میں، اور وہ نور جو تورے پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، اب وہ نور جو تورے پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، آتی ہے اب بھی وہی جھلک آقا تیرے روزے کے میناروں سے، بولو آتی ہے اب بھی وہی جھلک تیرے روزے کے میناروں سے، اور ہو ہاتھ میں میرے کاسائے دل، طیبہ کی سہانی ہو منزل، ہو ہاتھ میں میرے کاسائے دل، طیبہ کی سہانی ہو منزل، میں بن کے بھکاری منگتا پھروں طیبہ کے بڑے بازاروں میں، میں بن کے بھکاری، میں بن کے بھکاری، میں بن کے بھکاری منگتا پھروں طیبہ کے بڑے بازاروں میں، اور دھتکار کوئی پھکرائے کوئی، دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی، ہاں دھتکار کوئی پھکرائے کوئی، دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی، رکھ لی جو للہ، رکھ لی جو للہ، رکھ لی جو للہ، شاہ امم ہمیں اپنے خدمتگاروں میں رکھ لی جو للہ، شاہ امم ہمیں اپنے خدمتگاروں میں۔ رحمت
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا سوہنی سوہنی صورت تے عاشق ہونا اے کیڑی وڈیائی عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی لکھاں بیر بیرینوں لگ دے او کچھ چڑھ جاندے نے کچے جیڑے پکے ہون محمد اوئی ہوئی کھان دے وٹے کتا شیشے او کتا شیشے محل وچ وڑیا او کتا شیشے محل وچ وڑیا میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جوائنا اچیاں کولوں جنہ نیویاں نال نبھائی میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں تے سنگ لائی صدقے جوائنا اچیاں کولوں جنہ نیویاں نال نبھائی عدل کریں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کا
فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے لے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے بیلی بیلی او بیلی بیلی ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی جدوں نکلے جان اکیلی قدر پھلاں دا او قدر پھلاں دا بلبل جانے او صاف دماغاں والی قدر پھلاں دا گت کی جانے او مردے کھاول والی قدر پھلاں دا گت کی جانے او مردے کھاول والی لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے ہو اللہ 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 ہو آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم عقیدت محبت کے ساتھ باواز بلند درود بھی اور سلام بھی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ بے شمار اور لا تعداد ہدیہ درود نبی کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین نے جن کے وسیلے سے یہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، جن کے وسیلے سے اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، جن کے وسیلے سے یہ ماہ رمضان میں صبح و شام اللہ کے نورانی ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے نعمتیں، رحمتیں، بخششیں، عنایتیں، یہ فضیلتیں، یہ کرم کی راتیں، یہ کرم کی برسات، یہ سارا میرے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا صلہ ہے۔ آج رمضان ملا تو حضور کے صدقے سے
قرآن ملا تو حضور کے صدقے سے، بخشش کی نوید ہے تو حضور کے توسل سے، اللہ کا قرب ملتا ہے تو حضور کے توسل سے، اللہ والوں کا قرب ملتا ہے تو حضور کی توجہ سے۔ یہ کرم، یہ عنایت، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ بخششیں، یہ عنایتیں ساری میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے۔ حضرات محترم، الحمدللہ ماہ سیام کے یہ خوبصورت اور پرکیف لمحات ہم سارے اپنے سیدی و مرشدی کے بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کے چہرہ انور کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے ذکر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس ماہ رمضان کی بہت ساری نسبتیں ہیں اور اس میں سب سے ایک بہترین نسبت وہ ہے جسے یوم بدر کہا جاتا ہے۔ وہ کیا بات تھی، وہ کیا رنگ تھا، وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا ولولہ تھا، وہ کیا جذبہ تھا کہ بظاہر نہ سامان حرب ہے، نہ سامان کوئی جنگ کا ہے، نہ کوئی اور دنیاوی اسباب ہے، بس مصطفیٰ کا ساتھ ہے، آقا کریم کا دامن رحمت سروں کے اوپر ہے۔ پھر اس جذبہ عشق و محبت کے ساتھ یہ 313 کا قافلہ نکلتا ہے۔ پھر اس سے پہلے چشم فلک نے ایسا روح پرور منظر نہیں دیکھا کہ ادھر تو بے سر و سامان ہے، ادھر سامان حرب والے ہیں جن کے پاس تیر و تلوار ہے، نیزے و بالے ہیں، ادھر صرف عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، ادب والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، عقیدت والے ہیں، اللہ والے ہیں اور اللہ کے رسول والے ہیں۔ پھر بدر میں عشق و محبت کا وہ منظر چشم فلک نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ 313 اور 1000 کے لشکر پہ چھا جاتے ہیں۔ اچھا میں عرض کر دوں، اصحاب بدر تھے 312، 313 لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 313واں جو عدد ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز شامل ہے۔ آن گراؤنڈ 312 ہے اور 313 میرے کریم آقا کے صحابی جناب ذوالنورین کسی گھریلو مجبوری کی وجہ سے نہ شامل ہو سکے تو اللہ کے نبی نے انہیں شامل بھی فرمایا اور بدر میں جو مال غنیمت ملا تھا اس میں سے وہ انہیں حصہ بھی عطا فرمایا۔ بدر میں اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اگر وہ عشق، وہ محبت، وہ ولولہ، وہ جذبہ، وہ عقیدت اپنے کریم آقا سے پیدا ہو جائے تو پھر وہی بدر کا منظر آ جائے گا اور یہ جو محکوم ہے ساری دنیا میں حاکم ہو جائیں گے۔ اور پھر بدر میں آسمان سے نورانی ملائکہ اترے، میرے کریم آقا سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ بدر والوں کے بارے میں کیا وہ حکم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے فضیلت والے اصحاب بدر ہیں۔ روئے زمین پر سب سے فضیلت والے اصحاب بدر ہیں۔ فرشتے آئے اور فرشتے آئے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی ایک فرشتے نے کسی ایک کافر کو قتل نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سارے شیر بنے بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمارے سردار، ہمارے ماما، ہمارے ملجا، ہمارے مرشد ہمارے سر کے اوپر ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہمارا جذبہ جمع، ہماری ہمت جمع۔ بس بدر میں جب آسمان سے ملائکہ آئے ان کی برکت سے اصحاب بدر کو اللہ نے وہ طاقت اور جذبہ عطا کیا ہے کہ وہ 313 1000 پہ غالب آ گئے۔ مختصر یہ وہ عشق تھا، وہ محبت تھی، وہ حضور سے عقیدت تھی، وہ حضور سے بے پناہ محبت تھی، وہ سینے میں عشق مصطفیٰ تھا اور یہ عشق مصطفیٰ کی برکت، حرارت اور قوت ایمانی تھی کہ مصطفیٰ کا
پھر سامنے وہ کہتے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ مسلمان جب ان کا تعلق اپنے مرکز سے قائم تھا تو ان کا خلیفہ، ان کا بادشاہ آسمان کی طرف بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر مخاطب کرتے ہوئے کہتا تھا تو چاہے جہاں برس تیرا اخراج مجھے ملے گا۔ وجہ کیا تھی؟ اپنا تعلق اپنے مرکز کے ساتھ تھا، پھر حاکمیت پوری دنیا کے اوپر تھی۔ آج یہ آستانے، یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ میرا مرشد کا میخانہ وہی محبت رسول کے جام اڈیل رہا ہے، وہی دلوں میں حرارت پیدا کر رہے ہیں، وہی اللہ کا خوف، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں اڈیل رہے ہیں۔ جو ضرورت ہے وقت کی کہ اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے منور کیجئے۔ جب یہاں پر عشق مصطفیٰ کی شمع جل جائے گی تو پھر کسی نے کہا تھا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ کسی بزرگ کا یہ قول ہے کہ جس بندے کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ اصحاب بدر کا نام لے کر ان کے وسیلہ سے دعا کرے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ میرے مرشد کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت قائم و دائم رہے اور ہمیں ان کی بارگاہ سے اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے تو ان کی دعائیں کافی ہیں، ان کی نگاہیں کافی ہیں، ان کی توجہ کافی ہے، یہ ان کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ لوگ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، یہ خود بھی آ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اللہ کے ذکر میں شامل کر کے ہماری دین دنیا کی بھلائی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس آستانے سے جوڑے رکھے اور انہی کی محبت میں ہمارا اس دنیا سے اختتام ہو، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ جب سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا، اہل ذکر و فکر اور درد دل صاحب ایمان لوگ، ان کے چہروں پر ایک سکون کی دولت اور زبانوں پر میرے رب کا ذکر، اور رات قیام اللیل میں رکوع اور سجود میں اللہ نے ان کو نصیب فرما دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر اللہ کے فرشتے بھی رشک فرماتے ہیں۔ جب رب لم یزل نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، میرے رب نے حکم فرمایا، اے فرشتو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے آغاز اور ابو الانسان جس سے یہ مخلوقات کی نسل پیدا ہوگی، آج میں نے اپنے شان خداوندی سے اس کی تخلیق فرما دی۔ فاسجدوا،
اب اپنی جبینیں اس کے سامنے خم کر لے. فرشتے تھے، رب لم یزل کے حکم کے سامنے فوراً سر بسجود ہو گئے. مگر قرآن کیا فرماتا ہے؟ سارے فرشتے نہیں، الا ابلیس. ایک تھا کہ جو ابلیس تھا اور جو جنوں میں سے تھا، اس کے آگے اپنا علم اور اپنی انا آڑے آ گئی، اور جب اس کے سامنے علم و انا کا بت کھڑا ہو گیا، فرمان خداوندی سے روگرداں ہو کر کے اور رب لم یزل کی بارگاہ سے اس وقت جو ہے خارج ہو گئے. اے دوستان محترم، کتنا خوش قسمت وہ شخص ہے جو احکم الحاکمین کے فرمان جو بزبان مصطفیٰ سے اس مخلوق، اس امت کے سامنے آئی، اور وہ سر خم تسلیم کر کے اسی فرمان، اسی زمرے میں شامل ہو جاتا ہے. اور جب شامل ہوتا ہے تو رب کے ملائکہ بھی اس کے اوپر فخر فرماتے ہیں. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہو. رب کی مخلوقات کی کمی نہیں. جس سے چاہے میرا رب رکوع اور سجود، کلام رحمان کی تلاوت اس کی زبان سے، دین کی خدمت، ہر انداز میرا رب جاری فرماتا ہے. اب اس زمین پر جگہ جگہ پر کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ مان کر کے بھی انکاری ہیں. تو میں نے یہ کیوں کہا کہ خوش قسمتی ہے؟ اس وجہ سے خوش قسمت ہو کہ کچھ ماننے والے ہیں، کچھ مان کر کے بھی نہ ماننے والے ہیں. آپ خوش قسمت اس وجہ سے ہو کہ اس حصے کے اندر بہت ساری مخلوق تھی، آپ ان ماننے والے میں آ گئے کہ جو صرف مانتے نہیں بلکہ مان کر کے اس عمل میں بھی شریک ہو گئے. اس کے بعد اب اپنے دلوں کی طرف دیکھیں. یہ حال، یہ کیفیت، یہ ذوق، یہ رنگ، یہ شوق، یہ انداز، سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ کوئی پنڈی سے آ کر کے بیٹھا ہوا، کوئی کس سیکٹر سے آیا ہے، کوئی کس گلی سے آیا ہے، کوئی کہاں سے پہنچ گیا، کوئی دائیں بائیں اس محلے سے اکٹھے ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا جس کو میرے رب کی طرف سے، اور جس کو نہیں، اذن تو سب کے لیے ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہے کہ وہ اذن کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو شامل حال فرما دیتا. اور یہ اندر کا حال ہے، یہ اندر کی کیفیات ہے. جب حال اور کیفیت اپنے مقام پر پہنچتا ہے تو یہ عشق کی صورت بن کر کے عقل کو زیر کر دیتا ہے، وہ حال عقل پر غالب ہو جاتا ہے. دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، عقل کام کرتی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. اور جب وہ عشق میں پختگی ہو جائے، اس کی چھٹی جو ہے دنیا سے ہو جاتی ہے اور رب کے ذکر سے
اور اس پاک مجلس سے وہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اس کی چھٹی ہو جائے. تو آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اب قاعدہ و قانون کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں آنکھیں کھول لے، لیکن جب محبت اور عشق پختگی پر چلا جائے، آنکھیں کھولے تو تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. آنکھیں کھولے تو تب بھی دیدار، اور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ کھولے تو تب بھی دیدار، اور جب آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، کھولے تو تب بھی رونق، تب بھی رحمت. آنکھیں بند کر لے تو تب بھی نورانیت ہے اور رب کی رحمت ہے اس کے اوپر. سب چیز کا تعلق اندر کے حال سے ہے. اس لیے یہ خانقاہ ہے. یہاں پر قلب و ذہن کی تطہیر رب کے ذکر اور حضور کے ذکر کے ساتھ منسلک ہے. ایک شخص آئے تواتر کے ساتھ ذکر اللہ اور ذکر رسول سے، قال اللہ قال الرسول سے، خدمت سے دل کا حال بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. اور جب حال اور کیفیت بدل جائے تو اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے ذہن سے ہر قسم کا انتشار ختم ہو جاتا ہے. ہر قسم کے منفی رجحانات، منفی سوالات، منفی سوچیں اس کی ختم ہو جاتی ہے. پھر دنیا دار اس کو دنیا کے لیے کھینچتا ہے. آج وہ بلو ایئر یہ چلتے کافی پی کر آئے، کہتے یار تراویح کا ٹائم ہو رہا ہے. کوئی اس کو دعوت دے دے کہ آ جاؤ، تمہیں فلانا ریسٹورنٹ ہے فلانی جگہ، ادھر افطاری پر لے کر کے جاتے. اس نے کہا یار تیری افطاری میرے سر آنکھوں پر، لیکن آج ہمارے ایک دوست ہے، ساتھی ہے، پھر بھائی اس نے مجھے تو بڑے دنوں کے افطاری کا کہا ہے، اب میں اس محفل میں جا رہا ہوں. اور ایک طرف وہ اونچی سے اونچی جگہ کی دعوت دے رہے، لیکن جب غلبہ محبت عقل پر آ جاتا ہے دنیا کو وہ ٹھوکر مارنا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں مدینہ منورہ میں کتنے بڑے بڑے ہوٹل ہوں گے، ریسٹورنٹس ہوں گے، کہاں کہاں پر اچھے اچھے کھانے ہوں گے. صوفی نوید صاحب کھڑے ہیں تو وہاں پر روز افطاری ہوتی تھی، باہر سفرہ لگتا تھا، ہم بھی جا کر کے بیٹھتے تھے. کچھ سنگی ساتھی یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم بھی اپنے ساتھ کچھ افطاری کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ شامل حال کا. لیکن چونکہ وہاں پر کچھ پابندیاں ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے جو پیکٹ بنا ہوتا ہے بس کہتے ہیں کہ اسی استعمال کرو، باہر سے چیزیں نہ لاؤ، چونکہ چیزیں لانے کے ساتھ بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں. خیر یہ طے ہوا کہ ہم جہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو کچھ پیکٹ بنائیں گے، جو پیکٹ تقسیم ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی پیکٹ دے دیں گے تاکہ کوئی گن جو ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ معاملات نہ بن سکے. ایک دن ہوا، دوسرے دن صوفی مدثر آئے، کہنے لگے کہ ایک ساتھی نے کہا ہے کہ ادھر قریب ایک احد شریف کے پاس ایک کھجوروں کا باغ ہے بہت، اور اس میں ایک بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے. تو وہ جو کینیڈا سے دوست آئے ہوئے ہیں انہوں نے افطاری کا کہا ہوا ہے، تو کیوں نہ ادھر سب سنگیوں کو لے جائیں اور ادھر افطاری کرا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، مدینہ ہے، احد شریف کے ساتھ باغ ہے، افطاری اچھی ہوگی، بوفے لگا ہوگا، لیکن مدینہ حرم کا سفرہ نہیں ہوگا. ہم نے کھانے کے لیے تھوڑی بیٹھنا ہے، ہم نے تو در یار پر منگتوں کی شکل میں بیٹھنا ہے کہ میرے آقا نظر رحمت فرما. ابھی یہ نعت میں ایک شعر پڑھ رہے تھے، اچانک میرے ذہن میں آئے کہ شعر کو میں
ذرا تھوڑا سا پھر ریپیٹ کروں گا. یہ مبارک صاحب پڑھ رہے تھے نعت میں کہ منگتا پھروں، نہیں صوفی مجتبیٰ صاحب کہ منگتا پھروں ہو ہاتھ میں میرے کاسائے دل، طیبہ کی سہانی ہو منزل، میں بن کے بکھاری پھرتا رہوں طیبہ کے برے بازار. اب یہ جو شعر ہے جو صاحب دل اور حال ذکر و فکر کے ساتھ جڑتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں خیرات اور بھیک ملتی کس چیز کی ہے. میرے آقا کے درد دل کی بھیک ملتی ہے، میرے آقا کی نظر رحمت میں دین کی سمجھ کی بھیک ملتی ہے. ذکر اذکار سے، رکوع اور سجود سے، قرآن کی تلاوت سے مخلوق خدا کی خدمت کی بھیک مل جاتی. لیکن کچھ جو صحبتوں سے اور کسی اہل نظر اور درد دل سے منسلک نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس بھیک کا مطلب یہ کہ جاؤ بازاروں میں 10-20 ریال اکٹھے کر لو. تو ہو ہاتھ میں کاسائے دل، طیبہ کی سہانی ہو منزل، میں بن کے بکھاری پھرتا رہوں طیبہ کے برے بازاروں. درد دل، ذوق میں، شوق میں، کیفیت میں انسان جب پھرتا ہے تو اس حرم کے ارد گرد پھرنا، حرم کے اندر بیٹھنا، رکوع سجود کرنا، دعائیں مانگنا، اس کا اپنا ہی لطف ہے. قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ دربار عالیہ مرشد آباد شریف کے بانی، اللہ نے آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی اچھا رکھا، کسب کے اعتبار سے چونکہ تاجر تھے اور مشرب کے حال سے واقف ایک فقیر تھے. سینکڑوں لوگوں کو عمرے پر بھیجا، حج کرائے، مدارس کی خدمت کی. سردیاں آتی تھی تو اپنی فیکٹری سے گدے تلائیاں، اس دور میں تو یہ مولٹی فارم اور یہ چیزیں ہوتی تھی، لیکن بہت کم، خال بہت ہی امیر لوگ استعمال کرتے. زیادہ تو روئی کے رضائیاں، گدے اور تکیے ہوتے تھے. یہ برتے تھے، کبھی ایک مدرسے میں دیکھنا، کبھی دوسرے میں، کبھی ایک خانقاہ میں دینا، کبھی دوسرے میں. اور یہ مقصد نہیں کہ کوئی تشہیر کے لیے، چھپا کر کے کسی کو پتہ بھی نہ چلے. یہ صوفی اکرم صاحب بیٹھے ہیں، چونکہ انہوں نے وقت گزارا ہے ادھر، انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا اور اس وقت میں دربار میں انہوں نے خدمت کی. اس دور میں یہ لنگر پر معمور ہوتے تھے. تو دوستو، اب تزکیہ نفس کے انداز ہوتے تھے فقراء کے، اس دور کے اپنے انداز تھا. تو صوفی صاحب بیٹھے ایک دن کہنے لگے میں نے لنگر پکایا تو بڑا اچھا لنگر بنا دیا. تو بابا جی کے معمولات میں یہ تھا کہ جب صبح اپنے کام سے یعنی فیکٹری سے واپس آتے تو مغرب کی نماز جو آستانہ تھا پرانا چنگی ادھر پڑھتے. شاہ صاحب بیٹھے، ان کو بھی پتا. پھر جتنے سنگی اکٹھے ہوتے تھے باجماعت نماز ہوتی، ختم خواجگان ہوتا، اور پھر اس کے بعد جو لنگر ہوتا رکھ لیا جاتا اور سارے مل کر کھاتے. تو صوفی صاحب نے لنگر پکایا تو بابا جی آئے کہ صوفی صاحب کیا پکایا؟ انہوں نے کہا جی یہ پکایا ہے، گوشت ہے، آلو ہے. تو بابا جی نے کہا کہ صوفی صاحب لنگر اچھا پکایا ہے، لیکن ایسے لنگر میں ہم ان کے نفس کو کیسے قابو کریں گے؟ تو پہلے جو آتے تھے وہ تزکیہ نفس و تربیت کے لیے آتے تھے. اب زمانہ بدل کے اب لوگ آتے ہیں کہ بھئی کی پکایا ہوا ہے، شورما ملے گا، چکن مرغ ملے گا، اگر نہ ملے چڈو جی کتنے اور چلیے. تو جیسے خواہش ہوتا ہے ویسے ہی اس کو پھر مل بھی جاتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو وہ دنیا کی چیز دنیا میں رہ جاتی ہے. وہ اصل جو راز ہے، کیفیت ہے، درد دل ہے، ذوق ہے، شوق ہے، وہ کوئی اور لے کر کے رخصت ہو جاتا.
اب اس عمر میں بھی 90 سال سے اوپر عمر ہے، 2 بندے پکڑ کے لاتے ہیں روز، تراویح پوری محفل میں، پھر بندے پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں۔ تو جو جوان ہیں وہ 2 تراویح گزر جاتی ہے، ایسے ٹانگیں دبا کر کے پیچھے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے، تو معلوم یہ ہوا جوانی عمر کی نہیں ہے، جوانی اندر کے جذبے کی ہونی چاہیے۔ دیکھو نا، جب کسی کام کی ضد پڑ جائے تمہیں کہ یہ چیز لینی ہے، یہ کام کرنا ہے، ماں باپ بتیرا سمجھائے، نہیں جی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ایسے ہی نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ضد بنانا ہے کہ اول وقت میں نماز ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صفوں میں کھڑا ہونا ہے۔ تم یہ مہینہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ میرا رب تیرے اوپر اپنی عطاؤں کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ بامر مجبوری، صحت کا مسائل یا کوئی اور وجوہات ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جو فری آف مائنڈ ہو، دماغ جو ہے اور الجھنوں سے فارغ ہو، فرصت بھی ہو، اور اس فرصت میں وہ رب اور اس کا حبیب کو منا لے، تو یہی منانا اس کے لیے آنے والے دنوں کے لیے خیر کا سبب بن جائے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد الرحمن الدباغ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شیخ تھے، مجلس لگتی تھی، لوگ آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ بھی یاد رکھو، کئیوں کا دل لگ جاتا ہے اور کئیوں کا دل لگانا پڑتا ہے۔ جس کا دل لگ جائے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، وہ خود واک کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ اور جس کا دل لگانا پڑتا ہے تو اس کے کسی نہ کسی بہانے سے مصروف کرتے رہتے، اچھا تم یہ کام کرو، تم اس طرح کرو، تم یہ کر لو، تم ادھر آ جاؤ، تم یہ کرو، تاکہ یہ ادھر وقت گزارے، اور اس گزارنے میں ہی اس کی دل کی تاریں جڑ جائے اس چیز کے، اس کو کسی نہ کسی بات سے قریب کرنا، کوئی 2-4 محبت کی بات کر لینا، کبھی کچھ دے دینا، کبھی اس سے کچھ لے لینا، کبھی کچھ اچھا کہنا، کبھی تھوڑا سا ناراضگی کے اظہار، کہ کوئی نہ کوئی بہانے سے ہی لگا رہے۔ اب حضرت کے بارگاہ میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، حضرت کی نظر پڑ گئی ایک جوان پر، روز آتا جاتا تھا، حضرت خاموش ہوتے، جب ایک 15-20 دن گزر گئے، وہ لڑکا آگے آ گیا، حضرت صاحب بیعت ہونا ہے۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، اس نے کہا بیٹا اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ یہ بیعت اس دور کے اندر تو ایک کھیل کود بن گیا ہے۔ بیعت یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو پھر وہ یہ ہاتھ سوچ سمجھ کر کے چلاتا ہے کہ اب یہ ہاتھ کسی لڑی میں گیا ہے، کہیں کسی غلط کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ اب اس فتنوں کے دور میں جیسے ہر گلی کوچوں کے اندر مارکیٹیں ہیں، ہر طرح کے اسباب، ہر طرح کس قسم کی فضولیات چیزیں ہیں، اس طرح ہر جگہ پر رہزن بھی بیٹھے ہیں جو تمہارے دلوں کے حال اور کیفیات سے بھی کھیل کر کے تجھے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے ایک دور تھا کہ جب کوئی شیخ ہوتا تھا، مرید کہتا تھا فلانا اللہ والا ہے، اس نے کہا بیٹا میرے پاس جو تھا وہ میں نے دے دیا، اب جاؤ کسی اور صحبت سے بھی لے لو۔ لیکن یہ دور بڑا تاریکی کا دور ہے، اب اس دور کے اندر پتہ نہیں چلتا ہے، اسی لیے جہاں ہو ادھر ہی بیٹھ کر کے اور جم کر کے بیٹھ جایا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت درد دل، کیفیت، ذوق شوق ملا ہے، کسی اور صحبت میں جانے سے کہ دنیا کی رنگینیوں کا اور
اندر گرفتار ہو کر کے وہ شوق اور ذوق بھی نہ ضائع ہو جائے۔ حضرت نے کہا بیٹا اچھی طرح سوچ لو۔ خاموش ہو کے دوسرے دن پھر آ گئے۔ حضرت آپ توجہ فرمائے اور بیعت کر لے۔ آپ نے جب بیعت کیا، آنا جانا اس نے رکھا، پھر ایک دن آیا، حضرت میں نے سوچ لیا کہ اب آپ کی صحبت میں بیٹھوں تاکہ صحیح معنوں میں یہ انداز تربیت کے اندر دین کی علم کو، حضور کی اتباعت اور محبت کو اپنے سینے میں اتار سکوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹا جاؤ گھر سے پوچھ کر آؤ۔ تو وہ گھر والے بھی سمجھدار ہوتے تھے۔ جب والدہ سے پوچھو، اس نے کہا بیٹا جب تم نے یہ نیت کی ہے، اب جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھو، جا اپنی مرضی سے رہے ہو لیکن اب آنا ان کی مرضی سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب اچھا لگا تو بوریا سمیٹ کر کے ادھر، اور جب نہ ہوا تو بوریا بستر اٹھا کر کے غائب۔ قبلہ عالم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے، پہلے جب کوئی شخص آتا تھا، حضرت صاحب دعا کرو یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ کام ہو جائے، تو ہم دعا کرتے رات دن، یا اللہ اس کے کام ہو جائے تاکہ اس کا دل لگ جائے، یہ ذکر میں لگ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کام جلدی ہو جائے تو وہ غائب ہو جاتا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا بھئی کام ہو گیا، اب جانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس کا نہیں ہوتا تب وہ بھی غائب ہو جاتا، چھڈو جو کی کرنے جانے ہوتے، کم تے بڑی ہی نہیں، یہ چیز ہوئی نہیں تو جانے کا کیا فائدہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں بھی سمجھ آ گئی، جیسے آتے ہیں ہمیں بھی اللہ نے ویسے ہی اس کے مطابق ذہن دے دیا۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ آدھا کام بنے کہ آنا جانا لڑکا، تاکہ اسی دوران اس کا دل لذائز دنیا سے، ہر چیزوں سے ہٹ کر کے صحیح معنوں میں ایک ذاکر بن کر کے اور رب اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں نظر رحمت والا بن جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں تجھے تیرے لیے نہیں، میں اپنے لیے نہیں چاہتا، تجھے میں تیرے لیے چاہتا ہوں کہ تجھ سے کچھ بن جائے۔ تو دوستو وہ آیا بیٹھ گیا، حضرت میں ابھی آپ نے فرمایا بیٹا اب آ گئے ہو، یہ وقت ہے، یہ نماز کا ہے، یہ اسباق کا ہے، جو اس وقت تربیت کے مراحل تھے، یہ کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی یہ لنگر خانے میں لگ دی ہے۔ اور لانگری کو بلایا، ہمارے جیسے صوفی شیراز ہے، اللہ صحت دے، اچھے اپنے اخلاص سے لگا رہتا ہے، حالانکہ پچھلے دنوں بڑے سخت بیمار تھے، میں نے گھر بھجوا دیا کہ جاؤ آرام کرو، اور تمہاری ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے، تم مت آؤ، بس تم گھر بیٹھ جاؤ۔ گیا 10-15 دن رہا، پھر دیکھا تو آ کر کے اوپر اپنا کام کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس کے دل لگ جاتا ہے اس کو چین نہیں آتا، اور جس کا دل نہ لگے وہ ضدی بکرے کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے عید کے دنوں میں بکرے لاتے ہو نا، کسی بکرے کو بعض اوقات گلی میں دیکھ کے بچے کھینچ رہے ہوتے، وہ بکرا پیچھے جا رہا ہوتا ہے، وہ آگے کھینچتے وہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اور جو ہی بکرے کو اپنی چیز نظر آ جائے، کوئی گھاس پھوس نظر آ جائے، فوراً دم چھوٹی سی ہلا کر کے بھاگتے ہوئے اندر چلا جائے گا۔ تو اب ڈیوٹی لگ گئی، تربیت کا نظام شروع ہو گیا۔ تو دوستو ہر شخص کا اپنا اپنا ایک انداز تربیت کا ایک راستہ ہے، ایک ماحول ہے، اور ایک شخص کا حال دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتا، ایک کا ذہن دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتا، ایک کی تربیت ایک انداز میں ہوگی، دوسرے کی دوسرے میں، لیکن ساری تربیتوں کا نچوڑ وہ ایک ماحول میں رکھ کر کے چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو ایسے تربیت ہے، اس کی ایسے ہے، اس کی، لیکن سب کو ایک
پیالے میں پلانا، تو لامحالہ مزاج مختلف، طبائع مختلف، سوچیں مختلف، تو کہیں اونچ نیچ ہوتی رہتی، لیکن ہر بندہ یہ سوچے کہ ہم نے یہاں پر بیٹھنا ایک دوسرے کے لیے نہیں، جس مقصد کے لیے توجہ ہم نے مقصد کی طرف رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ خفگی ہو جائے تو اس کے بعد اپنا راستہ چھوڑ دے، بھئی راستہ مقصد جس کے لیے آئے ہو اسی پر توجہ رکھو۔ اس لیے کسی کے اچھے پر، الفاظ پر زیادہ اتراؤ مت، کوئی تعریف کر دے تو لا حول ولا قوت، اور کوئی برا بلا کہے، کوئی سخت بات کر دے اس پر غمگین مت ہو، کیوں کہ تو اس کے لیے نہیں بیٹھا، جس کے لیے بیٹھا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور جس نے تجھے توفیق دی ہے اسی توفیق سے تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہے۔ یہ تو ایک جنکشن ہے، ایک سٹیشن ہے، پاور پوائنٹ ہے، اور ہر بندہ آتا ہے اپنی جو ڈیفیکٹس ہیں اس کو دور کرنا، چارجنگ کرنا، اپنے حال کو، کیفیات کو درست کرنا، پھر وہی حکم کے تابع چلتے چلتے اپنے آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کر کے جانا۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ ڈیوٹی شروع ہو گئی، اور لانگری سے یہ بھی کہا اب اس کو لے جاؤ، اس کا خیال بھی رکھو، اور اب آپ کے ساتھ تو ویسے تو آمنا سامنا رہے گا، ظاہر نمازوں میں، کہیں پر جا رہے ہیں درس و تدریس میں، لیکن خاص ملاقات کے لیے 3 مہینے کا ٹائم ہے، پھر میں بلاؤں گا۔ اسی میں کام شروع ہو گیا، چل رہے، آ رہے جا رہے، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، سارا کچھ۔ تو دیکھو ایک عام نظام میں آئے انسان تو وہاں پر بھی ٹیسٹ ہے، استاد بھی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ شاگرد کچھ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہا۔ جیسے مثال یہاں پر قاری وقاص بیٹھا ہوا ہے، اس کی کلاس میں 20-25 بچے ہیں حفظ کے، تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کون سا بچہ پڑھ رہا ہے، کون سا دل لگا کے پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا، کوئی پڑھ تو رہا ہے لیکن ذہن کمزور ہے تو جلدی پک نہیں کر رہا، تو وہ اپنے انداز سے ہر بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شاگرد بھی، تو یہ سارے کے سارے نظام کے انڈر نظام ہے، نظام کے انڈر نظام ہے، اور یہ سب نظام ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چوتھا پورا نظام ایک امت کی شکل میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر پورا نظام میرے رب لم یزل کی شان قدرت کی سائے کے نیچے۔ تو رب بھی تو آزماتا ہے نا، اور واضح قرآن پاک کا آیہ مبارکہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ سارے آزمائشیں جب ایک بندہ اس پر ہوتا ہے نا تو وہ ڈائریکٹ آزمائشوں میں آ جاتا ہے، اور جب وہ نظام سے نظام در، نظام سے نظام در، تربیت سے تربیت تر نہیں چاہتے تو آزمائش کمزور ہو کر آتی ہے، اور اس کمزور آزمائش میں انسان جلدی سے نکل کر کے فوراً اگلے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو شتر بے مہار کر لیتا ہے تو اس کا ذہن بھی جو ہے پھر اسی طرح شتر بے مہارے کی طرح ہوتا ہے۔ 3 مہینے گزر گئے، لانگری کو بلایا کہ مثال اس لڑکے کا نام، ویسی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس لڑکے کا نام مبشر، کہ بھئی بلاؤ مبشر کو۔ وہ گیا بلانے کے لیے، تو ایک اور خادم کو کہا وہ اندر جب آئے نا، یہ جو کوڑا دان پڑا ہے ڈسٹ بن، اس میں یہ ڈسٹ بن ہے، تم اٹھاؤ، اس کے قریب سے گزرو، اور جب گزرو تو یہ ایسے لڑکھڑا کر کے اس کے اوپر گرا دو۔ وہ اندر آ رہا ہے اپنی طرف سے سوچ کر کہ چلو بلایا ہے، صاف کپڑے کر کے خوشبو لگا کے بال وال سیٹ کر کے اندر جو ہی داخل ہوا، اس نے ڈسٹ بن اٹھائے، قریب ہو گیا، اس کے اوپر گرا دیا۔ وہ غصے سے لال کے لیے، عجیب آدمی ہو، اتنے قریب بیٹھ کر کے خدمت میں رہتے ہو اور سارے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ 2-4 اس کو سنا دی۔ حضرت نے کہا
نظام تربیت میں اپنے حاضری میں خدمت میں چل رہا ہے، لیکن ابھی تک اندر کے حال کے اوپر جو تربیت کا نظام ہے وہ مؤثر کارکردگی بھی اتری نہیں ہے۔ جیسے ایک جسم کا بیمار ہوتا ہے نا، ڈاکٹر دوائی لکھ دیتے، دوائی تو کھاتا ہے لیکن جلدی بخار نہیں اترتا، تو ڈاکٹر ڈوز بڑھا دیتا ہے کہ اس کے جراثیم ذرا زیادہ پاورفل ہے اندر۔ کسی کو 500 mg کی گولی رکھتے، کسی کو کہتے ہیں اب ڈبل کھاؤ۔ حضرت آگے اس نے کہا او بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہے سارا؟ اس نے کہا اچھا اب لے جاؤ، اور بہت اچھا ہے، اپنا کام نظام تربیت صحیح چل رہا ہے۔ اور لانگری سے کہا کہ اب لنگر خانے میں اس کی یہ ڈیوٹی تھی، اب اس کی یہ ڈیوٹیز ڈبل کر دو۔ اس لیے یاد رکھو، خدمت انسان کو کمزور نہیں بناتی، کمتر نہیں بناتی، خدمت انسان کے اندر کے حال کو عاجز بنا کر کے مخلوق کے سامنے وہ خادم ہوتا ہے، اور رب اس حبیب کی بارگاہ میں نظر رحمت والا بن جاتا ہے۔ اور خدمت سے انسان کے اندر عاجزی کے ساتھ ساتھ اس کی فکر کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ کہا کہ اب 6 مہینے کے بعد آؤ۔ 6 مہینے کے بعد جب آیا پھر وہی عمل ہو گیا، پھر کوڑا پھینکا، تو لیکن پہلے سے غصہ ذرا کم ہے۔ اس نے کہا یار میرے کپڑے خراب کر دیے، کیا ہے تم دیکھتے ہو پچھلی دفعہ بھی تم نے یہ کام کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کام اس کے اوپر اور زیادہ کر دو۔ اس لیے یاد رکھو، جب دنیا کی تکلیفیں، سختیاں، مسائل، رزق کی تنگیاں، پریشانیاں آئے تو مطلب یہ ہے کہ جو نظام در نظام ہے وہ نظام ایک مسبب الاسباب تک جاتا ہے، اصل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ راہ محبت میں ہے، لیکن اندر جو جراثیم ہے اب یہ ختم ہو، تاکہ اگر دنیا سے جائے تو صاحب ایمان اور صحیح معنوں میں رب کا بندہ بن کر کے رخصت ہو کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذکر بھی کر رہا ہے، فکر بھی کر رہا ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، لیکن کام درست نہیں ہو رہا، تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیز اندر پھنسی ہے، اس لیے اس کے اوپر وہ سختیاں زیادہ آ رہی ہیں۔ اس لیے بطور تربیت یہ ایک نسخہ ہے، رزق کی تنگی آ جائے، کوئی سختیاں ہیں، تکلیفیں آئیں، دل بند ہو جائے، کبھی محفلوں میں نہ بیٹھو، بیٹھ جاؤ تو دل نہ لگ رہا ہو، کبھی استاد ہو، شیخ ہو، پیار سے کچھ بات کر لے، کوئی سختی سے کر لے، تو سمجھ لو کہ تیرے اندر کے حال کو دراصل اپنے مقام تک پہنچانے کے لیے سارے تدبیرات اور سارے معاملات تیرے اندر کے حال کو بنانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمجھے اس کو اور اپنے آپ کو اس کام سے، اس چیز سے دور مت کرو، جتنا اپنے آپ کو دور کرو گے اتنے تیرے ہاتھ سے خیر کی دولت اور وہ چیز رخصت ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت دیکھو امت مسلمہ پر کتنا مشکل وقت ہے۔ آج میرے ذہن میں ایسی ایک بات آئی، جب سے یہ سوشل میڈیا، یہ سب چیزیں کھل گئی، اس کھلنے سے ویوز کے چکر کے اندر کہ میرے کوئی ملین فالوور ہو جائے، میرے یہ ہو جائے، میرے یہ ہو جائے، انہوں نے ایسے ایسے مسائل بیان کر دیے کہ لوگوں کے دلوں سے محبت کو رخصت کر کے بے ادب بنا دیا۔ اور جتنا پہلا عبادات، ذوق، شوق تھا، اتنا ہی معاشرے کے اوپر، امت کے اوپر سختیاں کم تھی۔ اب جو ہی رمضان آتا ہے بحث شروع ہو جاتی ہے، 20 رکعت، 12 رکعت، 8 رکعت۔ بھائی آپ تو یہ بات اس لیے کر رہے ہو تو کہ ایک اپنی طرف سے یہ سوچتے ہو کہ میں بہت بڑا ایک فقیہ ہوں، میں بہت بڑا ایک مجتہد ہوں، میں نے ایک نیا مسئلہ اخذ کر کے رکھ دیا۔ ارے پہلے جو 20 پڑھتے تھے
وہ 8 پہ آئیں گے جو 8 والے تھے، وہ 7 پہ جائیں گے جو 7 والے، وہ یہی سوچتے ہیں یار 4 فرضی پڑھ لیں بڑی بات ہے۔ جب سے یہ مسائل آئے پہلے مسجدیں بھری ہوتی تھی، اب جو ہی 8 رکعت ہوتی ہے بغل میں جوتا لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گھر پہنچ کر کیسے کہتے ہیں کہ کوئی کشمیر فتح کر کے آ رہا ہے۔ بیوی سے کہے گا قہوہ بنا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بھئی بیوی نے بھی تو تراویح پڑھی ہوگی، یہاں سے کوئی پڑھ کر کے گھر چلا جائے تو وہ ایسا روب داب دکھاتا ہے کہ اس وقت جو ہے ایران کی جنگ تو وہی جیت کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ انسانی ذہنی سوچیں ہیں ساری، اس لیے معاشرے کے اندر عبادات کم ہو گئی، ذکر اذکار کم ہو گئی، بے رغبتیاں ہو گئی، بد اخلاقیاں بڑھ گئی ہیں۔ اس سے جتنا زیادہ منہ کھل گئے سوشل میڈیا سے، اور لوگ کہہ رہے ہیں درس دے رہے ہیں درس دے رہے ہیں، کوئی معاشرے کے اندر چینج ہی نہیں آ رہا، بلکہ تقریریں تو اب مذاق بن گئے۔ اسی مولوی کو لوگ زیادہ پسند کرتے جو چٹکلے زیادہ چھوڑتا ہو، جو سب سے زیادہ لطیفے بیان کرتا ہو، اور جو بندہ ذوق شوق کیفیات والی بات کرتا ہے ادھر بندے کا دل تنگ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ راستہ ذرا تھوڑا سا مشکل راستہ ہے۔ 6 مہینے کے بعد پھر اس کو لے آئے، جب لے آئے پھر وہی عمل، اس دفعہ جب گئے تو اس نے کوڑا اس کے اوپر پھینکا تو ذرا لڑکھڑایا، وہ خود بھی گر گیا، تو یہ لڑکا جلدی آ گیا، اوہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی، بس آئندہ سے آپ نے صفائی کا کام نہیں کرنا ہے، یہ کوڑا بھی میں خود اٹھاؤں گا، صفائی بھی خود کروں گا، آپ بزرگ ہو، بس یہ کام میں کروں گا۔ حضرت نے یہ دیکھا، سمجھ گئے وہ جو اندر سے انا کا ایک بت تھا وہ نکل گیا، عاجز بن کر کے مخلوق خدا اور اس کے درد دل کے اندر، اس کی خدمت کے اندر اس کا دل منہمک ہو گیا۔ اندر آیا، حضرت نے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا اب تیری یہ منزل پوری ہو گئی، اب جاؤ مخلوق کے تعلق کو رب سے جوڑنا شروع کر۔ اس لیے ٹوپی پہننے سے، یا میں 10 گزہ پگڑی پہن لوں، جبے شبے پہن لوں، اس سے کوئی صوفی نہیں بنتا ہے، یا روز آؤں نئے نئے کپڑے پہنوں، نئے نئے حلیے اختیار کروں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ دل کے حال کو متصل کر لے، اور اگر اس راستے میں، اس راہ طریقت میں آئے ہو تو پھر اس راستے کو صحیح معنوں میں اپنا لو، صحیح صوفی بن جاؤ، کہ چلو 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں، کہیں ایک بندہ تو تیری وجہ سے اللہ کے ذکر میں آ کر کے بیٹھ جائے کہ قیامت کے دن وہی بندہ تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے وفی انفسکم، پہلے اپنی طرف توجہ، صحیح معنوں میں اپنے آپ کو منہمک کرو۔ جب ایک راستے میں آ گئے ہو تو پھر اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ نہیں کہ جیسے نیا ڈرائیور ہوتا ہے نا، اور گاڑی چلا رہا ہو، 1 وے روڈ ہو، اور وہ جا رہا ہو، اور جو ہی اوورٹیک کر رہا ہو سامنے سے دور سے بھی گاڑی، فوراً گاڑی پیچھے کر لیتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتے، سامنے سے رکشہ آ رہا ہے پھر پیچھے کر لیتا ہے، کیونکہ کانفیڈنس نہیں۔ اور جو صحیح ڈرائیور ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی گاڑی کو اوورٹیک کر کے کیسے نکالنا ہے۔ یہ زندگی کے اندر ایسے ہی جب ایک بندہ اپنی روحانیت میں، تربیت میں، ذوق شوق میں، کانفیڈنس پہ آتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اوورٹیک کر کے کیسے اپنی گاڑی کو بھی نکالنا ہے، اپنے ساتھ سواریوں کو بھی لے کر کے چلے جانا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بہترین ایک مؤثر پیکج ہے۔ اس میں ایک سر سے ٹالتے ہیں، روزہ رکھا، کھا لیا پی لیا سو لیا اٹھ گئے، اور ایک وہ ہے کہ جو اس کے اثرات کو صحیح معنوں میں کیش کر لے۔ اور اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں خود سے نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کے لیے تو ماحول بنا ہوا ہے، پھر اس ماحول سے فائدہ اٹھا۔
مکمل کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ آؤ دن آدھے سے زیادہ گزر گئے، اب آخری ایام ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج 19واں روزہ تھا، کل 20واں ہے، اور پرسوں سے انشاءاللہ اعتکاف۔ ہاں کل شام سے جو ہے اب اعتکاف کے لیے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے نہیں پتہ کہ یہاں سے کتنے ساتھیوں نے جو ہے نیت کی ہے۔ صوفی مجتبیٰ صاحب اور اسی طرح دوستوں کی ڈیوٹی ہے کہ G7 میں چکر لگائے، جتنے بھی ساتھی ہوں، جوان ہوں، نئے ہوں، پرانے ہوں، ترغیب دیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں ہو۔ صوفی جنید صاحب یہ الحبیب اور اس سیکٹر میں کام کرے، اسی طریقے جو G7 والے دوست ہیں آگے پیچھے ہیں، کوشش کرے، پنڈی والے اپنی طرف سے کوشش کرے تاکہ دوبارہ سے یہ بیٹریاں چارج ہو جائیں، اور جو دور بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے کوشش کر لیں۔ تو اسی طریقے سے دوستان محترم یہ ایام آنے والے ہیں، اپنا اپنا حصہ اپنی محنت کے اندر شامل حال کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضر کو قبول فرمائے، اس ذکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا حکیم اخلاق صاحب نے جو ہے مارکہ بدر کے اوپر شارٹ میں بڑی اچھی گفتگو کی۔ تو یہ جو بدر کا جو جنگ ہوئی، بیٹل آف بدر جو تھا، اس کے محرکات اسباب کیا تھے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کا ایک بہت بڑا قافلہ جو شام میں تجارت کی غرض سے گیا، اور جب تجارت کر کے واپس آ رہا تھا تو ان کے پاس بڑے مال، اسباب، وسائل تھے، وہ قافلہ واپس آ رہا تھا۔ منافقین نے سازش تیار کی کہ کسی طریقے سے کفار و مشرکین کا مارکا آمنا سامنا مسلمانوں سے کرا کہ یہ آپس میں لڑ جائیں۔ تو اس لیے یہ مت سوچو، یہ اس وقت سے یہ لڑائیاں شروع ہیں، اور ابھی بھی یہی حال ہے۔ یہودی نصرانیوں کو استعمال کر کے کرسچن لوگوں کو آگاہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑا کے اپنے فوائد حاصل کرتے ہیں، اور ہم بھی بڑے بیوقوف آپس میں لڑ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ سازش کی، تو ظاہر ایک بہت بڑا قافلہ تھا تجارت کی غرض سے، واپسی پر وہ قافلہ بڑے جو ہے اچھے، انہوں نے اپنے تجارتی مال کو بیچ کر کے بڑی اچھی اچیومنٹ کر کے واپس آ رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے سازش کی کہ جی وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں انہوں نے جو روٹ لیا ہوا تھا وہ کہیں مدینے کے قریب سے اس راستے سے گزر رہا تھا۔ مسلمانوں نے وہ قافلہ لوٹ کر کے اور سارا مال ان سے لے کر مال غنیمت بنا لیا۔ کفار و مشرکین تک یہ بات آ گئی، وہ تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ اب ہم مدینے پر چڑھائی کریں گے۔ اس غصے کے اندر کفار و مشرکین کا بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، 1000 سے اوپر۔ پھر اس کے اندر انہوں نے جو بھی اسلحہ کے طور پر نیزے تھے، تلواریں تھی، گھوڑے تھے، ہر طرح کی چیزوں سے لیس ہو کر کے وہ نکل آئے۔ جب نکلے راستے میں ان کو پتہ چل گیا کہ وہ تو جھوٹ تھا، وہ جو قافلہ تھا وہ تو صحیح سلامت مکے پہنچ گیا۔ آدھوں نے کہا کہ یہ جھوٹ تھا، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو بھی مشرکین کے سردار تھے، انہوں نے کہا یہ اب ہماری بےزتی ہے۔ دیکھو نا، یہ ضد بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اب اگر ہم واپس جائیں گے بےزتی ہوگی کہ دیکھو ہم تو لڑنے کے لیے گئے تو ڈر کے واپس آ گئے، اب ہم جائیں گے اور لڑیں گے ضرور۔ تو آدھوں نے کہا نہیں، آدھوں نے کہا خیر، اس پر آ گئے اور وہ اسی طرح نکلے، ادھر مدینے خبر پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تیاری کر لو۔ اسی میں 313 اس طریقے سے، اور حضرت عثمان غنی کو حضور نے مدینے کے اندر بوڑھے بچے اور مدینے کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان غنی کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم مدینے کا خیال کرو۔ لیکن حکم کی بات تھی، وہ حکم کے نہ مانتے ہوئے مدینے میں رک کر کے بھی جنگ بدر کے جو ہے قاضی بن گئے اور اصحاب بدر میں نام شمار ہو گیا۔
ادھر سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم باہر نکلیں گے اور جہاں پر کفار مشرکین ہوں گے ادھر ہی کریں گے، چونکہ اگر مدینے میں رکیں گے تو یہاں پر نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ ادھر سے مسلمان نکلے، ادھر سے وہ آئے، بدر کا مقام آ گیا۔ رات کو حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر آج ان کی مدد اور نصرت نہیں ہو سکی تو قیامت تک کے لیے پھر یہ توحید پر کوئی بھی قائم نہیں رہے گا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور یہ تنزل الملائکۃ، پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ لیکن اصل بات کیا تھی؟ حضور کی سنگت اور ساتھ تھا۔ تو اس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سارے مردار ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، حضور نے دعا فرمائی اور جب دعا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، حضور اٹھے، اپنی چھڑی لی اور میدان بدر کا نقشہ بنایا اور فرمایا میرے صحابہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ۔ یہ تو حضور نے پہلے سے ان کو دیکھا دیا۔ آج ہم کہیں نا کہ کل کہیں لڑنے جانے، اور میں رات کو ایسی مثال سمجھانے کی، اور رات کو میں کہوں ادھر یہ ہو جائے گا تو تھی سارے سوچو کہ چلو جی اسی تو ویسی جج جانا کتنے۔ لیکن یہ وہ جذبہ تھا جو حضور کی نظر رحمت سے، صبح اٹھے ایسے لڑے، اور جہاں حضور نے نشانیاں فرمائی ادھر ہی ابو جہل مرا، ادھر ہی عتبہ و شیبہ مر گیا۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی حضور آئے اور کھڑے ہو گئے ابو جہل کے پاس کہ ابو جہل آج تجھے پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا اور کون جو ہے ناحق پر تھا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا سنتے اور تجھ سے بہتر سنتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جس نے زندگی گزاری اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جس نے اللہ اور رسول کے ذکر کے ساتھ گزاری، جس نے نہیں گزاری اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ اسلام کی بہت خوبصورت تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی تاریخ کا یہ ایک حصہ قیامت تک چل رہا ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں جاری ہے۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے بڑے پرانے اور اچھے سنگیوں میں پچھلے دنوں ممتاز صاحب فوت ہو گئے، اور بڑے ہی پیار محبت والے شخص، ان کا بیٹا ریاض بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے بھائی بلال کو استقامت دے کہ والد کی جگہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں، کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے انداز میں، احسن انداز میں ان کے اوپر آسانی فرما دے۔ اور اسی طرح جو ہے ترامڑی سے راشد صاحب آئے ہیں، بڑے اچھے سنگی ہیں، اور اپنی خدمت ڈیوٹی، جب بن میں دورے پر گئے وہاں دیکھا کہ مسجد کی ضرورت ہے، ہم نے سنگ بنیاد رکھی اور اس سنگ بنیاد کو تکمیل کی شکل راشد نے دی اور بڑی خوبصورت مسجد بن گئی۔ آج ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہاں سے ہو؟ کہتے جی کوٹلی ستیاں۔ میں نے کہا کوٹلی ستیاں کہاں سے ہو؟ کیونکہ کوٹلی ستیاں تو ہمارا دوسرا گھر ہے، اس کے تو ایک ایک گھر میں کوئی نہ کوئی سنگی موجود ہے۔ میں نے کہا کدھر ہو کوٹلی ستیاں؟ کہتے جی بند سے ہوں۔ کدھر گیا وہ مہذب؟ تو کہتے میں ادھر سے، میں نے کہا ادھر جب ہم جاتے بند میں، کہتے جی ہمارا گھر ادھر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی کامیابی دے۔ اسی طریقے سے دوستو، یہ سارے ایام بڑے مبارک ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، ذکر پہ استقامت نصیب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما۔ الہ العالمین، جو بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سب پر اللہ نظر کرم فرمائے۔ اللہ یہ جتنے دن ہیں، راتیں ہیں، ہمارے لیے خیر والی، برکت والی، قبولیت والی بنائے۔ بار اللہ جو دعائیں مانگ سکے، جو نہیں مانگ سکے، اللہ تو ہمیشہ اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھتا ہے۔ آنے والا وقت خیر والا بنائے، جو گزر گیا وہ معافی والا بنا دے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ صوفی عامر صاحب کو بھی استقامت دے، ان کے پورے گھر پر اللہ نظر کرم فرما دے۔ علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے۔ عمرے کے اندر ان کے بھائی ماجد صاحب آئے تھے اسپین سے، تو عمرہ ساتھ کیا، پھر ساتھ وقت گزارا، اللہ اس کو صحت عطا کرے اور اس کے اوپر بھی اللہ نظر رحمت فرما دے۔ اسی طریقے سے راشد صاحب اللہ ان کو بھی صحت عطا کرے، جاز صاحب کو بھی صحت دے، دائیں بائیں سنگی بیٹھے ہیں سب پر اللہ نظر کرم فرمائے، جو دعائیں ہیں حاجات ہیں اللہ سب کی پوری فرمائے۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتہ۔